السلام علیکم. میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ بیسیکلی ایک کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ایک لیکچر ہے. یہ ان طالب علموں کے لیے بہت ہی اہم لیکچر ہے جو میٹرک کر چکے ہیں اور ایف ایس سی کر چکے ہیں اور پھر ابھی سوچ رہے ہیں کہ جی میٹرک کے بعد وہ کیا کریں اور ایف ایس سی کے بعد کیا کریں. لیکچر سے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور لوگوں کو ریکمینڈ کریں. جی، آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا واٹ ٹو چوز آفٹر ڈوئنگ ایف ایس سی اور واٹ ٹو ڈو آفٹر میٹریکولیشن ایف ایس سی، پری انجینئرنگ ایف ایس سی، پری میڈیکل اور سمپل ایف اے. سب سے پہلے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے مخاطب ہوں گا جو ایف ایس سی کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جی ایف ایس سی کے لیے جو زیادہ ضروری ہے میٹرک کے ایسے اسٹوڈنٹ جو میٹرک کر چکے ہیں اور ایف ایس سی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ کریں، تو وہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے. اس ویڈیو میں نے بڑا ڈیٹیل بتایا ہے کہ جی دنیا کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے کماتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایم یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی جاب حاصل کر سکیں، ایک اچھا کیریئر بنا سکیں. تو میں نے یہاں پہ ایک کمپیریزن بنایا ہے کہ جی لوگ جو ہے دنیا میں ہائیسٹ پیڈ لوگ کون سے ہوتے ہیں، پروفیشنز کون سے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہائیلی پیڈ پروفیشنز کون سے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو ایک مدد ملے گی کہ جی آپ نے ایف ایس سی کے بعد کیا چوز کرنا ہے، تاکہ آپ جو ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے پورشن کی طرف کہ جی ہائیلی پیڈ پروفیشنز ان دی ورلڈ. پہلے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہائیلی پیڈ پروفیشنز ہیں وہ ورلڈ میں کون سے ہیں، پھر پاکستان میں کون سے ہیں، تاکہ آپ کو ایک کلیئر ویژن ملے کہ آپ نے کس پروفیشن کی طرف جانا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہائیلی پیڈ پروفیشن ان دی ورلڈ ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے طالب علموں میں سے کے لیے 5% جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ 95% پاکستان میں رہتے ہیں اور 5% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اب پاکستان کی بھی مارکیٹ انٹرنیشنل ہونے جا رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا نمبر جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے. ڈاکٹر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کے جو پروفیشنز ہیں، جیسے انستھیزیالوجسٹ ہے، جیسے اس کا کام ہوتا ہے کہ جی یہ آپریشن سے پہلے نشہ دیتا ہے، پھر سرجن ہے، پھر فزیشین ہے. اور ان میں جو سیلری پوٹینشیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں اس کی بات کروں تو 4,11,000 US ڈالر ہے. اب یہ امریکہ کی وہ ہے 192,000 یو کے میں اس کی سیلری ہے. یہ بیسیکلی پر اینم سیلریز ہیں، یہ پر منتھ نہیں ہے. وہاں پہ جو سیلریز ہوتی ہیں وہ پر اینم ہوتی ہیں، سال کی سیلری ہوتی ہے. یہ 4,08,000 کینیڈین ڈالرز ہیں. اسی طرح سرجن کی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو پہلے ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں. اس کے بعد ہیں جناب جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہیں سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسرز. جیسے کمپنیوں کے ہیڈز ہوتے ہیں، جیسے فیس بک کا ہیڈ ہو گیا، جیسے گوگل کا ہیڈ ہو گیا، اس سے ریلیٹڈ اور جو چیزیں ہیں، ٹویٹر کا ہیڈ ہو گیا، واٹس ایپ کا ہیڈ ہو گیا. تو وہ ہائیلی پیڈ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں انجینئرنگ مینیجر، جو انجینئرز ہوتے ہیں جو انجینئرنگ کمپنی کو مینیج کرتے ہیں، جیسے ٹویٹا ہے یا ایئر بس وغیرہ اس طرح کی کمپنیاں ہیں، ان کو ٹیکل کرتے ہیں. وہ بی ایم ڈبلیو ہے، مرسڈیز ہے، جو ان سے ریلیٹڈ ان کے ہیڈ ہیں، انجینئرنگ مینیجرز ہوتے ہیں، وہ ہائیلی پیڈ لوگ ہیں. اس کے بعد ہے آئی ٹی سسٹمز مینیجر. آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو آئی ٹی کا کام جانتے ہیں. بیسیکلی اس میں صرف آئی ٹی کہنا تو بہتر نہیں ہے، اس میں کمپیوٹر انجینئر بھی شامل ہیں، اس میں سافٹ ویئر انجینئر بھی شامل ہیں، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی شامل ہیں. اس کے بعد جناب ہے کارپوریٹ لائر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے وکالت کرتے ہیں. یہ کافی ہائی پیڈ لوگ ہوتے ہیں، کافی اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مارکیٹنگ مینیجر. وہ کسی بھی برانڈ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی فرم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے. یہ 6 نمبر پہ جو ہے ہائی پیڈ لوگ ہیں.
اس کے بعد جو ہائیلی پیڈ لوگوں میں آتے ہیں وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں، یہ جو جہازوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایئر لائن پائلٹ ہیں جو جہاز چلاتے ہیں، یہ ون آف دی ہائیلی پیڈ پروفیشن ان دی ورلڈ ہے۔ اور اس کے بعد جناب فارماسسٹ ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں دوائیاں بنانے میں، یہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ میڈیسنز بناتے ہیں۔ فارمیسی، جیسے آپ پاکستان میں پہلے بی فارمیسی ہوا کرتی تھی، اب ڈی فارمیسی کے نام سے جو ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے پیٹرولیم انجینئرنگ، جیسے اگر میں آپ کو مثال دے سکوں، یہاں پہ جو آپ کے تیل گیس وغیرہ نکالنے کے انجینئر ہیں، انہیں پیٹرولیم انجینئرنگ کہا جاتا ہے، وہ بھی ون آف دی ہائیلی پیڈ پروفیشنز ہیں ان دی ورلڈ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں ہائیلی پیڈ لوگ ہیں۔ ترتیب ان میں سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ ہائیلی پیڈ پروفیشنز ہیں جو دنیا کے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو لے کے چلوں گا، کیونکہ ہمارا تعلق، ہم نے مارکیٹ میں رہنا ہے، 95% لوگوں نے پاکستان کی مارکیٹ میں رہنا ہے، تو ان کو وہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہائیلی پیڈ لوگ کون سے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں ہائیلی پیڈ لوگ کون سے ہیں۔ ان میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سی اے۔ یہ کافی ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ڈگری تھوڑی ٹف ہوتی ہے، لیکن ایف ایس سی کے بعد یہ تقریباً 8 سال کا کورس ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا پروفیشن ہے ایف ایس سی کے بعد، اور بہت اچھے طریقے سے یہ بینک مینیجر، یہ سی ایف او، چیف فائنینشیل آفیسرز، اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا چلوں، اسد عمر ہو گیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی ہائیلی پیڈ پرسنالٹی تھے، جو وہ سیاست میں آنے سے پہلے وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اچھے خاصے ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئی ٹی پروفیشنلز، جیسے آپ نے دیکھا تھا پیچھے بھی، یہاں پہ بھی آئی ٹی پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس میں بھی میں کہوں گا کہ جی سافٹ ویئر انجینئرز، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ لوگ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ سارے شامل ہیں۔ پھر میڈیکل کے لوگ آتے ہیں، فزیشنز ہیں جن میں کارڈیالوجی اور نیورولوجی کے لوگ ہیں۔ کارڈیالوجی کے لوگ وہ ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، نیورولوجی وہ ہے جو دماغ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کی اچھی خاصی پے ہوتی ہے، اور یا اپنا بھی پرائیویٹلی بھی اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مارکیٹنگ مینیجر ہے۔ مارکیٹنگ مینیجر وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کمپنی کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو اس کے ریوارڈ میں اسے اچھا خاصا جو ہے بونس کی مد میں اور ریوارڈ کی مد میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ایچ آر مینیجر۔ ایچ آر مینیجر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے لیے اچھے اچھے بندوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے تو وہ کمپنی کو بہت سارا بینیفٹ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کمپنی کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتا ہے جو کمپنی کے لیے بڑا بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیلی کام انجینئر ہیں۔ بیسیکلی میں کہوں گا کہ انجینئر سارے ہی، جس میں ٹیلی کام، مکینیکل، الیکٹریکل، کیمیکل، وہ ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ہائیلی پیڈ لوگ ہیں۔ ان سب میں سے بہتر جو ایک دفعہ ٹیلی کام کو بوم آیا تھا، اس کے بعد جو آج کل تو تھوڑا سا ڈاؤن فال ہے ٹیلی کام میں، لیکن ابھی جو حالات تھوڑے بہتر ہوئے مارکیٹ کے، تو یہ بھی اچھی خاصی ایک اچھے ارننگ کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پروجیکٹ مینیجر ہیں، ایسے لوگ جو پروجیکٹ کو مینیج کرتے ہیں، پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے فائنینسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی فیلڈ ورک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سائٹ ورک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب پورا پروجیکٹ وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کافی ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ مکینیکل انجینئر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح ٹیلی کام انجینئر ہیں، اسی طرح باقی بھی انجینئرنگ پروفیشنل آلموسٹ اپنے اپنے فریم میں ایک جیسا ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں کروں کریٹو ڈیزائنر۔ کریٹو ڈیزائنر آج کل آپ دیکھا ہوگا، کریٹو ڈیزائننگ جو ہے کافی آگے جا رہی ہے پاکستان میں، خاص کر پہلے اتنا زیادہ آگے نہیں تھا، لیکن یہ چند سالوں میں اس نے بڑا بوم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ایویشن مینیجر ہے، جو جہازوں سے ریلیٹڈ، ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اچھا خاصا ارن کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جی پاکستان میں ایک بھیڑ چال چلی ہوئی تھی کہ جی
بچے کو MBBS کروانی ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے، بچے کو MBBS کرانی ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے. تو میں آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ جی صرف ڈاکٹری یا انجینئرنگ ایسا پروفیشن نہیں ہے جو آپ کو پیسے دے سکے یا اچھی دے سکے. آپ دیکھ سکیں تو پاکستان میں میڈیکل تیسرے نمبر پہ تھا، انجینئرنگ 7ویں نمبر پہ تھی، دنیا میں میڈیکل پہلے نمبر پہ تھی. لیکن آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی پروفیشنز ہیں جو لوگ اچھا کما رہے ہیں. تو اس لیے میں نے ایک اوور ویو کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ اچھا ایک کیریئر اڈاپٹ کر سکیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں اگر سوشالوجی سوشل ورک دیکھیں وہ لوگ اچھا خاصا کماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس سائنس سبجیکٹس میں لوگ آگے PhD جا کر کے اچھا خاصا کماتے ہیں. تو اور بھی پروفیشنز ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کا میرٹ نہیں بنا تو آپ دل ہار کے بیٹھ جائیں. یہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو ایک اوور ویو ملے. نہیں جی، دنیا میں ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پارٹ بنانے لگا ہوں جو میٹرک کے بعد پریشان ہیں کہ یار وہ کیا کریں، انجینئرنگ کی طرف جائیں، میڈیکل کی طرف جائیں یا سمپل FA کریں. ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، سب سے پہلے میں کروں گا کہ جو لوگ میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں، پری میڈیکل کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ پری میڈیکل کریں گے تو ان کے آگے وہ کیا کر سکتے ہیں. پری میڈیکل اگر آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے آپشن کیا ہوتے ہیں. اگر آپ بہت اچھے نمبر لے لیتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا جو سب سے پہلا بیسٹ آپ کے لیے آپشن ہو سکتی ہے وہ MBBS ہے. اس کے بعد اگر آپ کا میرٹ MBBS کا نہیں بنتا تو پھر BDS ہے ڈینٹل سرجری کے لیے. پھر DVM ہے، DVM سے بھی رہتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ نرسنگ ہے. پھر B فارمیسی، D فارمیسی ہے اور میڈیکل ریلیٹڈ اسٹڈیز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. بیسیکلی پہلے آپ کو یہ بتانے کا یہ تھا کہ یہ چیزیں آپ آفٹر پری میڈیکل FSC پری میڈیکل کر سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں آپشن فار FSC پری انجینئرنگ کے لیے. اس میں انجینئرنگ ریلیٹڈ ساری اسٹڈیز ہو سکتی ہیں. ان میں الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، کیمیکل ہے، بایو میڈیکل ہے، سول ہے، آرکیٹیکچر ہے اور دوسرے تیسرے جتنی بھی انجینئرنگ اسٹڈیز ہیں. پھر اس کے بعد BTech آ جاتا ہے، BS Tech آ جاتا ہے. وہ سارے آپ کر سکتے ہیں. اور آل ٹائپ آف سائنس اسٹڈیز جیسے MSc فزکس، BS فزکس ہے، BS کیمسٹری ہے، BS سوشالوجی ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے FSC پری میڈیکل کو مینیج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے FSC پری میڈیکل کی طرف جانا چاہیے اور MBBS کا ٹچ کرنا چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ سے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں ہوئی پری میڈیکل، آپ نے ٹرائی کی لیکن نہیں ہوئی، تو پری انجینئرنگ زیادہ بیٹر آپشن ہے میرے نزدیک. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میرے نزدیک پری انجینئرنگ آپ کے پاس ایک واسٹ فیلڈ ہوتی ہے، آپ کسی کی بھی جا سکتے ہیں. آپ پری میڈیکل کر کے صرف محدود رہ جاتے ہیں میڈیکل ریلیٹڈ. لیکن اگر آپ کا MBBS بن گیا تو شاندار، BDS ہو گئے ہیں بہت شاندار. لیکن ان پہلے دو آپشن کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی تو میرے خیال میں آپ ایڈیشنل میتھ دے کے آپ پری انجینئرنگ کی طرف آ جائیں. یہ میرا مشورہ ہے. پھر آپ انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ دوسرے سبجیکٹس کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہیں پری انجینئرنگ میں ایز کمپیئر ٹو پری میڈیکل. تو اگر آپ نے پری انجینئرنگ نہیں کی اور پری میڈیکل کی ہے اور آپ میرٹ بنانے میں کامیاب نہیں رہے تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایڈیشنل میتھ دیں، اس کے بعد آپ پری انجینئرنگ کے سبجیکٹس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور بہت اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں دوسری فیلڈ میں. اب ان لوگوں کے لیے کہ جی جو میٹرک کے بعد سمپل FA کرنا چاہتے ہیں، بڑا کلیئر کٹ بتا دوں کہ جی جو سمپل سبجیکٹس ہیں جیسے پاک اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے یا انگلش ہے، اس سے ریلیٹڈ آنے والے دنوں میں کوئی بھی میں چارم نہیں دیکھ رہا. یہ میرے نزدیک بالکل ہی آخری آپشن ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ میٹرک کے بعد آپ DAE کر لیں. یہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہوتا ہے. آپ اس کے بعد انجینئرنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد BS Tech کر سکتے ہیں، BTech کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپشنز کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن FA کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی بھی ریمارکیبل جو ہے وہ آپشن لے سکیں.
اس کے بعد آپ کے پاس چوائسیز بہت کم ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی کر بھی لیتے ہیں سبجیکٹ تو آپ کے پاس چوائسیز بہت کم ہوتی ہیں. جاب لگنے کا بڑا ہی کم آپ کے پاس اسکوپ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بینگ این انجینئر مجھے پتہ ہے کہ جی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے، تو آپ بہت سارا اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اور خاص کر وہ لوگ جن کے کوئی بڑے بھائی نہیں ہیں، یا جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے. آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ریکمینڈ کریں. تھینک یو ویری مچ.